السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کورس کا یہ 9واں دن ہے۔ ہم نے کل شروع کیا تھا کہ کلمے کے نواقض کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، انسان کلمے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کل ہم 2 چیزیں پڑھے تھے، ایک ہے شرک اکبر، یعنی عبادت کی جو بھی قسم ہے اس کو اللہ کے ساتھ بجا لاتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی کرنا ہو کام، چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا قربانی ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ کے لیے کرنا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کرنا، شرک اکبر۔ دوسرا ہے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بیچ میں وسیلہ لانا، درمیان میں وسیلہ پکڑنا، چاہے نیک آدمی کا ہو، فرشتے کا ہو، آدمی کا ہو، یا پھر کسی نبی کا بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی وسیلہ پکڑتا ہے کہ فلاں کے تھرو میں اللہ کی بندگی کروں گا، تو وہ انسان بھی کیا ہے، اسلام سے باہر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا یہ ہے عدم تکفیر من اجتمعت الامت على کفرہ من الیہود والنصارى والمجوس والمشرکین والملحدین وغیرہم او الشک فی کفرہم او تصحیح مذہبہم۔ تیسرا یہ ہے جن لوگوں کے کافر ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، جن لوگوں کے کافر ہونے پر سارے علماء کا اتفاق ہے، ان کے کفر کے بارے میں شک کرنا یا ان کو صحیح سمجھنا، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ملحد کیا بولتے ہیں اس کو، ایتھسٹ، ناستک بولتے ہیں، کوئی بھی خدا نہیں دنیا کا، دنیا خود ایسی بن گئی، وہ لوگ ہیں، یا مشرک لوگ ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے کافر ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر ہم ان کو کافر نہیں مانیں گے تو ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے، ہم اسلام سے۔ اب یہودی کیا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کافر ہے۔ اگر ہم یہودی کو کافر نہیں مانیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے جن کو کافر کہا، آپ کیوں اس کو کافر نہیں مانتے؟ وہی بات، تکبر کی بات۔ ہم معلوم نہیں تھا مسئلہ، ہم کو تو آئیڈیا نہیں ہے، ہم معمول آدمی ہے، تو وہ بات الگ ہے، پھر اس کو سمجھائیں گے، علم آئے گا، پھر وہ انکار کرا تو وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بتایا ہمیں، اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو حرام کو حرام ماننا ایمان، حرام کو حلال ماننا کفر ہے۔ جس چیز کو اللہ حلال کیا، آپ وہ چیز کھائے نہیں کھائے بات کی بات، لیکن آپ حلال کو حرام مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ جو چیز اللہ کی نگاہ میں گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جیسے شراب پینا ہے، آپ شراب پینے پہ بات کی بات، اگر آپ شراب کو حرام نہیں مانیں گے آپ کافر ہو جائیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق اپنے دل کو بنانا، عمل میں کوئی بھی ویسی ہو سکتی ہے کہ ماننے میں ذرا بھی رعایت یا گنجائش یا ڈسکاؤنٹ بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر یہودی لوگ کافر ہیں، نصرانی کرسچنس کافر ہیں، اور ایتھسٹ ملحدین کافر ہیں۔ ہم بولیں گے کافر نہیں بولے تو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو گئے ہیں۔ جس آدمی کو اللہ کافر بولتا، ہم کافر نہیں بولیں گے تو مطلب کیا ہوا، اللہ کی بات جھوٹی ہے۔ جو آدمی اللہ کو جھوٹا مانتا وہ آدمی کافر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم ان کو کافر نہیں مانیں گے، اسی طرح اگر ہم ان کے کافر ہونے میں شک کریں گے تو بھی ہم کافر ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کے کافر ہونے میں شک کریں گے تو بھی ہم کافر ہو جائیں گے۔ اب یہودی، ایک آدمی بولتا ہے یہودی کافر نہیں ہے جانتے بوجھتے، تو یہ کافر نہیں ماننے والا کافر، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بولتا یہ معلوم ہونا کیا ہے گی، اس کو علم ہے حالانکہ انہیں کافر ہے، بول گا کافر ہونے کا علم کے باوجود بھی وہ بندہ کیا بولتا، مجھے شک ہے ان کے بارے میں، کافر کی نہیں کیوں نہ۔ ہم کس کو ماننا مسلمان؟ جو آدمی کلمہ پڑھتا، جو آدمی نماز پڑھتا، ہم اس کو مسلمان بولیں گے۔ اندر سے ہم کیا رہا تو اللہ کے حوالے ہو،
بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ جو آدمی کھلم کھلا معلومات کے باوجود بھی یہ بولتا کہ بھئی وہ کافر نہیں ہے، مجھے شک ہے، تو وہ بندہ بھی کافر ہوا تھا۔ ہمارا کام کیا؟ وہ کلمہ پڑھتا، اس کا نام مسلمان کا ہے، ہم سلام کریں گے، ملیں گے، اتنا باقی اللہ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین جہنم میں ہمیشہ ہوں گے، وہ دنیا کی سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب ہے کتاب والے۔ کیا ہے اہل کتاب کا معنی؟ کیا اہل بول تو والے، کتاب والے۔ اہل حدیث بول تو حدیث والے، اہل کڑمور کڑمور والے، اہل ہند ہندوستان والے، اہل عرب عرب والے۔ تو اہل کتاب معنی کتاب والے۔ یہ نام قرآن میں دو لوگوں کو دیا گیا، یہودی اور عیسائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، ان پر جو کتاب تورات آئی اس کے ماننے والے یہودی، وہ زمانے کے مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انجیل پر عمل کیے، وہ لوگ عیسائی، وہ دور کے مسلمان، یہود و نصارہ وہ دور کے مسلمان۔ تو ان کو کتاب دی گئی، جیسے ہم کو قرآن دیا گیا نہیں، سو عیسائیوں کو انجیل دی گئی۔ آج کے زمانے میں وہ لوگ کتری مندہ بولتے ہیں اس کو، نیو ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں اس کو، ہاں، تورات کو وہ لوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں، عیسائی دو ملا کے بائبل بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تورات اس کا نام، اور جو کتاب عیسیٰ کو دی گئی اس کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ تورات اور انجیل جن لوگوں پر نازل ہوئی، جن لوگوں کے لیے آئی، ان لوگوں بولیں گے اہل کتاب، یہودی اور نصارہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورس اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس۔ قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ کافر بن گئے اہل کتاب میں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر جو آدمی ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا اور تورات پر عمل کیا، تو وہ دور کا یہودی ہو لیکن مسلمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا ہے وہ دور کا یہودی ہو لیکن وہ ادھر کا مسلمان ہے۔ یہودی کے مطلب ایک قوم کا نام ہے یہودی ہو، جیسے ہم لوگ محمدی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم لوگ محمدی ہیں، اور عیسائی ہیں، نصرانی، ویسے ہی یہودی ہیں۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تورات پر عمل کیا، تو اس کو یہودی بولتے ہیں، یعنی وہ دور کا مسلمان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور ایک نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ بندہ مسلمان۔ جو انکار کیا وہ بندہ کافر، حالانکہ وہ تورات کو مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا، سب مانتا، وہ پھر بھی کافر ہو، کیونکہ اللہ جب نبی اور ایک بھیجا تو اس کو ماننا ہے، شرط ہے وہ۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، انجیل پر عمل کیے، ان کو عیسائی بولتے، ان کیا بولتے؟ عیسائی بولتے۔ پھر قرآن آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جو لوگ عیسائیوں میں سے قرآن پر ایمان لائے وہ لوگ مسلمان، جو قرآن کو نہیں مانے وہ لوگ کافر۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ دور میں یہودیوں کو جو کتاب دی گئی اس پر ایمان لائے تو وہ لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ پریزنٹ جو نبی ہے وہ نبی کے اوپر ایمان لاتے ہوئے پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور پریزنٹ نبی کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب پر عمل کرنا، اس کو بولتے مسلمان۔ اب جو آدمی پریزنٹ نبی کی کتاب پر عمل کر رہا ہے اور ایک نبی کتاب لاتا تو نہیں مانتا کیا اس کو کیا اس کو نبی ہونا بس۔ اب جو لوگ پہلے مانتے تھے اب نہیں مانے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اس لیے قرآن مجید آنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد، جو بھی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، وہ بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، اگرچہ کہ اس کا ایمان تورات کے اوپر ہے، انجیل کے اوپر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، آدم علیہ السلام سب کو مانتا ہے وہ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ کافر بنے اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں سے، یہودی لوگ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا تھا، وہ لوگ نہیں مانے تو وہ کافر بن گئے۔ ایسے عیسائی لوگ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی بن کر تو ان کو ماننا تھا، نہیں مانے وہ لوگ کافر ہو گئے۔
تو ان کے بارے میں ہے بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین شرک کرنے والے شرک اکبر کرنے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا کی سب سے بدتر مخلوق ہے، سب سے بدتر مخلوق ہے۔ تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر بن گئے اور جو لوگ مشرک ہیں وہ سب جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم میں کب ڈالے گا؟ ہمیشہ کے لیے، جب بندہ کافر ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کافر کہتا ہے اس کو ہم لوگ کافر کہیں گے، جس کو اللہ کافر بولے ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا گھمنڈ ہے، یہ ہمارا تکبر ہے۔ نہیں بولنا ایسا اس کو پام بول دینا ہے۔ تو اللہ بولے خود ہمیں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، ہمارا کو رحم آ گیا۔ صرف دینی معاملات میں خود سے رحم کرنے کا نہیں، اسلام میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں رحم کرنا دوسروں کے اوپر، نرمی کرنا بولے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نرمی ویسے نرمی کرنا، ہم خود سے نرمی نہیں کرنا۔ خود سے بولتا ہمارا دماغ کیا کہیں کھیل رہا تھا، معاشرہ ایک بولتا، آدمی ایک بولتا، گھر میں باپ ایک بولتا، بیٹا ایک بولتا، بھائی ایک بولتا، دوست ایک بولتا، مختلف میننگس ہے نرمی کرنے کے۔ اسلام جو نرمی بولتا وہ نرمی کرنا، بات سمجھ آ رہی؟ تو اسلام جس کو کافر بولتا اس کو کافر ماننا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، وقال تعالی ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ انکار کیے، کفر کیے اللہ کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی راستہ نکالیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ اس میں کیا ہے؟ اب جو لوگ کفر کرے اللہ کے ساتھ، اور جو لوگ کفر کیے رسولوں کے ساتھ، اور جو لوگ نبیوں میں تفریق کرے، ہم فلاں نبی کو مانتے فلاں کو نہیں مانتے، اس کو بولتے تفریق، بولتے کیا بولتے؟ تفریق، فرق کرنا۔ کیا بولتے اس کو؟ فرق کرنا۔ اب ایک آدمی سارے انبیاء کو مانتا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا، ایک نبی کو نہیں مانتا میں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بندہ بھی کافر۔ وہ نماز پڑھتا رہیں گا، عمرہ کیا ہوں گا، حج کیا ہوں گا، قرآن پڑھتا رہیں گا، سوب رہیں گا، داڑھی رہیں گی، جبہ رہیں گا، اس کو ہمیں کیا سمجھتے ہیں فوراً؟ میں بولا صاحب دیں تو پرسنل ہم لوگ نہیں بول سکتے، لیکن مسئلہ تو یہ پرسنل کسی کے اوپر اپلائی کرنا وہ الگ ہے، یہ ڈینجر معاملہ ہے، لیکن میٹر تو یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، ایک نبی کو نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو بندہ کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں کو مانوں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، شرک نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، خبر پر ایمان لاؤں گا، حشر پر ایمان لاؤں گا، جنت پر ایمان لاؤں گا، جہنم پر ایمان لاؤں گا، جنت میں ایک نعمت کا نام قرآن میں آیا، وہ نعمت کو نہیں مانتا میں، تو بندہ کافر۔ ماننے میں ذرا بھی گنجائش نہیں، اس لیے بہت چوکنا رہنا ہم لوگ معاشرے، ہم لوگ رہتے ہیں نا معاشرے میں، ایسے ہمارا گاؤں پورا ماشاءاللہ توحید کا گاؤں، ایسے ہم لوگوں کو تو دکھتا نہیں ہے، اطراف دیکھے تو ایسی ایسی گمراہیاں ہیں، خبر پرستی، بت پرستی، درگاہ پرستی، شرک، رسم رواج، بدعات، خرافات، سب گندے چیزیں ہیں۔ ماحول میں انسان رہا تو ماحول بسر انسان اوپر ہوتا، ہمارا ماحول بالکل پاک ہے، بس ہم لوگ کیا کرنا، جہالت سے ہم لوگ باہر نکلنا، ہم لوگ جہالت سے کوئی بھی بات کرے تو اسلام سے بات کرنا، اپنا ذاتی غصہ نکال کر کبھی بات نہیں کرنا کسی کے اوپر۔ کوئی آدمی آپ کو برا بولا تو اس کے اوپر صبر کرنا، کیونکہ صبر کرے تو آپ کی حق بات اس سے پہنچ سکتی۔ اب جلد بازی کرے تو آپ جو جانتے ہیں دین کی باتیں وہ اس کو نہیں بول سکتے، آپ توڑ لے تو رشتہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم بعض باتیں مانیں گے، بعض باتیں نہیں مانیں گے، قرآن میں 113 سوروں کو میں ایمان لاتا ہوں، ایک سورے کو نہیں مانتا میں، بندہ کافر ہوا تھا، ایک آیت کو نہیں مانتا میں، بندہ کافر ہوا تھا۔ بہت غور کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔
قرآن کیا کہا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں. قرآن نے کہا یہی لوگ پکے کافر ہیں. اور ایک بھی آیت ہے لیکن ضرورت نہیں ہے مسئلہ بات میں کلیئر ہے نا. نمبر 1 کیا ہے؟ شرک اکبر. نمبر 2 وسیلہ بنانا. نمبر 3 جن کو اللہ نے کافر کہا ان کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے کافر ہونے میں شک کرنا. ان کے کافر ہونے میں فار ایگزامپل یہودی، عیسائی اور مجوس. مجوس کے معنی کیا؟ آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے اس کو مجوسی بولتے. اسی طرح ملحد، ایتھیسٹ، ایک دو مثال ذہن میں رکھ لو آپ لوگ، جیسے یہودی عیسائی رکھ لو، بس کافی ذہن میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جن میٹر کیا ہے، ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نام لے کے کافر کہا ان کو کافر نہیں ماننے والا بھی کافر، یا ان کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نمبر 4، 3 ہو گیا. نمبر 4 نمبر 4 ہے اعتقاد ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ وافضل وان حکم غیرہ احسن من حکمہ واعدل. لمبا ہے، میں کھا کر لکھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اپوزٹ میں، اللہ کے نبی کی بات کے اپوزٹ میں دوسرے کی بات کو اللہ کے نبی کی بات سے اچھا ماننا. سمجھ میں سمجھ میں؟ ایک بات نبی کی بات ہے، ایک بات دوسروں کی بات ہے. دوسروں کی بات کو نبی کی بات سے اچھا ماننا، یا ایسا بندہ بھی کافر ہے. سمجھے بات کو؟ دوسروں کی بات کو، دوسروں کے طریقے کو، دوسروں کے فارمولے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اچھا سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے، وہ آدمی ایسا بولا، وہ آدمی صحیح، اللہ اکبر، آدمی کافر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو بولے کام، نہیں فلاں آدمی ایسا کریں گے بولتا ہے، وہ صحیح ہے، اللہ اکبر، بندہ کافر رہا تھا. اصل لوگوں کو شعور نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ باتیں بولتے ہیں، ان کی نیت تو سنہرے تھی، لیکن ذرا ہم لوگ دماغ سے کام لینا. جب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم لوگ پڑھتے جمعہ کے دن خطبے میں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے؟ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ ایمان لانا. عمل میں کوتاہی ہو سکتی. اگر آپ یہ مانیں گے کہ مسواک کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، نقصان والی چیز ہے، آپ صرف مسواک کرو بولے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہو، ہاں وہ تفریح چیز نہیں ہو، غلط ہو، بندہ نہیں کرنے والا گنہگار نہیں ہے، کہ اس کو غلط ماننے والا کافر ہے. مسواک کوئی بندہ نہیں کرتا تو بندہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی آدمی غلط مانتا ہے، یا مسواک کے مقابلے میں ایک بندہ کوئی اور چیز نکالا، اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں یہ چیز کرو بولے، دوسرا آدمی وہ چیز کرو بولا، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نبی جو بولے اس سے بیسٹ وہ اس کی بات ہے، تو حدیث میں جو بات ہے اس سے بیسٹ ان کی بات ہے، تو اس سے بندہ کیا ہوتا؟ کافر ہوتا. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ایسے لوگ کافر ہیں. فیصلہ اللہ کے نبی کی بات کا کرنا، فیصلہ قرآن حدیث سے کرنا. بس سمجھ آ رہی؟ ہاں ہماری مجبوری ہے، ہم کسی کو ڈر رہے ہیں عمل کرنے کے لیے، ہم عمل نہیں کر رہے تو اللہ انشاءاللہ معاف کرتا. ہم کو کسی سے جان کا خطرہ ہے، اگر میں فلاں عمل کرتا تو بندے میں مارتا گئی، ڈر کو عمل نہ کرے بدلا ہے. لیکن اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ فلاں آدمی کی بات اللہ کے نبی کی بات سے بڑھ کر ہے، فلاں آدمی کا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، فلاں آدمی کا آئیڈیا اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی بہتر ہے،
فلاں آدمی کا ٹیلنٹ قرآن حدیث سے بڑھ کر ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسلام بہت نازک ہے، اسلام بہت، یہ چیزیں اگر سمجھیں گے ہم معاشرے کے اندر 1% بھی معاشرے کے اندر فتنہ برپا نہیں ہوتا، کیونکہ سب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، سب اللہ کے نبی کی بات کو اوپر رکھنے والے ہیں، تو فتنہ اختلاف نہیں ہوا تھا معاشرے کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب سے افضل ماننا، دوسروں کے طریقے کو اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ماننا اسلام سے انسان کو باہر کر دیتا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ دوسروں کے طریقے کو یا دوسروں کی باتوں کو اللہ کے نبی کے طریقے اور اللہ کے نبی کی باتوں سے اچھا سمجھنا۔ نبی یہ بولے، فلاں آدمی یہ بولا، فلاں آدمی بیسٹ ہے، بھی نبی کا طریقہ ایسا، ان کا طریقہ ویسا، تو ان کا طریقہ بیسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو پسند کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اور آخرت میں اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فائنل نہ مان لیں۔ لوگ کب ہوں گے مومن؟ اے اللہ کے نبی، تمہارے فیصلے کو فائنل ماننے والے ہی مومن۔ اب تمہیں ایک بولے، میں ایک بولا، اختلاف ہوگا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے، تمہیں ایک میں ایک بولا، تمہاری ایک دلیل حدیث میں ہے، میرے حدیث میں دونوں جائز ہیں، دو عمل بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، دو عمل لے کر ہوتے ہیں، ایک ہی بولنا ہو بہت لوگ، ایک میں 10 عمل کر سکتے ہیں اگر ثابت ہے تو۔ وتر نماز 1 پڑھے جا، 3 پڑھے جا، 5 پڑھے جا، 7 پڑھے جا، کچھ تک بولو تو نہیں، تو منمانی ہو گئی وہ۔ جب آپشنز 5-6 ہیں تو 5 عمل کرنا پڑتا، اس کو اختلاف نہیں بولتے، اس کو اختلاف نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ گنجائش ہے، سہولت ہے، یہ انسان کو گنجائش دی گئی، کیا بھی کرو تمہیں اتنے میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھے؟ یہ اچھا، آپ ایک بات بولے، میں ایک بات بولا، اختلاف ہو گیا، دونوں کی بات قرآن حدیث کے اوپر رکھ کے تولے، علماء کے پاس گئے، علماء بولے کہ بھئی میری بات غلط ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اگر میں اس بات کا انکار کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، آپ مسلمان ہیں۔ تو اختلاف کریں گے مطلب کیا ہے؟ میری بات آگے آنا، یہ نیت اگر ہے تو ایسے لوگ، کئی لوگ کافر بن گئے پرانے زمانے سے، آج تک بھی لوگ کافر بنے، کیوں؟ اللہ کی بات آنے کے بعد میری بات آنے کے کیا ہو؟ ہاں بھائی میرے پاس عمل کی سہولت نہیں ہے، میں عمل نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میرے مسائل ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ٹائم نہیں ہے، میرا کاروبار ہے، میں کیا کہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ بات الگ ہے۔ کہ دل میں اگر انسان یہ ٹھان لیا کہ اللہ کے نبی کی بات کے اوپر میری بات کو میں رکھوں گا، میں میرے پرابلم میں اسلام کے مسئلے کو میں فائنل نہیں مانوں گا، میں اللہ کے نبی کی بات کو میں فائنل نہیں مانتا ہوں۔ باپ کا انتقال ہوا، 2 بھائی آپس میں جھگڑ لیے، 2 بھائی 4 بھائی مل گئے، لڑ لے آپس میں پراپرٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ فیصلہ قرآن کہتا ہے کہ مرد بچے کو 2 حصے، بھائی بچے کو 1 حصہ۔ اگر کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ اس فیصلے کو میں نہیں مانتا تو بندہ کافر ہے، اس کو مال ملتا ہے ملتا بات کی بات ہو، جیسے ہی وہ نہیں مانا اس کو بندہ کافر ہوا تھا، اگرچہ کہ اس کو 1 روپیہ نہیں ملتا، اس کو انہوں ہڑپ کے لے ہوں گے بھائیاں، لیکن یہ بندہ کافر ہو گیا، کیونکہ کیا بولا ہے؟ میں فیصلے کو نہیں مانتا بولا۔ قرآن کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت مومن ہوں گے جب کہ وہ ان کے اختلاف والے پرابلمس میں آپ کو حکم مانیں، آپ کو فائنل مانیں، آپ کے فیصلے کے سامنے اپنے اختلاف کو چھوڑ دیں۔ بات کلیئر ہے؟ ہم آپس میں جو بھی جھگڑا کر لیے، اختلاف میں لڑ لیے، جھگڑ لیے، دین پر ہم جائیں گے، علماء کرام جو بولیں گے ہم اس کو مانیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولا انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اس میں کفر سے راحت ہے، اسی میں اللہ کا انکار سے ہمارا بچاؤ ہے، اسی میں جنت کا راستہ ہے ہمارے لیے۔
ورنہ انکار کرنا کچھ بڑی بات ہے. ابو جہل بھی انکار کیا. کہاں ابو جہل؟ اب جہنم میں ہے. ویسا بننا کیا ہمیں نہیں ہے. انکار کرنا کیا بڑی بات ہے؟ دل کا گھمنڈ ہے بس وہ، اور کچھ نہیں. دل کا گھمنڈ سے کیا ملتا؟ موت سے پہلے تو پچھتاوا ہوتا. ایمان لاتا انسان، ایمان لاتا، ایمان قبول نہیں ہوتا فیصلہ دیکھنے کے بعد. اس لیے کیا ہے، اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ جب آتا ہے تو اپنی اندر جو انانیت ہے، جو میپن ہے، جو تکبر ہے، وہ سب چھڑانا جنت کے واسطے. بس شیطان انسان کو بھٹکاتا، تیری بات نیچے ہوتی ہے، تیری بات کم ہوتی ہے، تیری بات پورا کمزور ہوتی ہے، پبلک کیا سمجھتی، لوگ کیا سمجھتے، تیرا بھائی کیا سمجھتا، بول کو شیطان اس کا کافی بنا دیتا ہمارا. ابو طالب کو آپ وسلم کلمہ پڑھو بولے. ابھی موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا تھا. کلمہ پڑھو، میں آپ کی سفارش کروں گا، آخری حالت میں ہے اب. تو بازو کے لوگ کھڑے تو بولے تو مرتے مرتے کلمہ پڑھ دیں گے. ہاں تو بھٹکنے والا بھٹکا ہے. ابو طالب ہیرے میں آؤ کلمہ نہیں پڑھے. تو ہیرے میں آئے تو ایسا نقصان ہوتا. ہیرے میں نہیں آیا نا. اپنے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بھئی میرا فیصلہ وہی جو قرآن کا فیصلہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، کہ میں جا کے عالم سے پوچھ لیا، میں عالم بولا صحیح ہے تو میں غلط سمجھ رہا ہوں، یہ بات چھوڑ ڈالنا. میں سمجھ رہا ہوں یہ کام صحیح تھا، جب عالم صاحب بولے وہ کام غلط ہے تو میں اپنے صحیح کی بات کو چھوڑ دوں گا، میں غلط مانوں گا اس کو، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وہ. اسی طرح اور ایک آیت اس میں ہم چھوڑ دیں گے اس کو. نمبر 5 کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے نفرت کرنا. تو ایسا لکھ لو، اسلامی احکام سے نفرت. اسلامی احکام سے نفرت. یہ بھی کیا انسان کافر ہوا تھا، یہ بھی انسان کیا ہے کافر ہوا تھا. البغض والکراہیۃ لحکم من احکام الدین ولو عمل به. بغض دشمنی کرنا اور ناپسند کرنا اللہ کے دین کے احکام میں سے کسی حکم سے، اگرچہ کہ وہ اس پر عمل کرے. اللہ کا حکم جو بھی ہے شریعت کا، اسلام میں کسی بھی حکم سے ہم کو نفرت کرنے کا حق نہیں ہے. ہم ہر حکم سے محبت کریں گے. بات سمجھ آ رہی؟ نفرت کریں گے اگر تو کافر ہو جائیں گے. آپ نفرت کرتے ہوئے عمل کرے تو بھی کافر. دوسرا بندہ نفرت نہیں کیا، محبت کرے، عمل نہیں کیا، وہ بندہ چھوٹ جاتا. ایک بندہ نفرت نہیں کیا شریعت کے کسی حکم سے، عمل نہیں کر رہا، وہ سست ہے. فرض ہے تو گناہ ہوتا، سنت ہے تو گناہ نہیں ہوتا اس کو. اب تراویح نماز کیا ہے؟ سنت ہے. تراویح نماز کیا ہے؟ اب میں نہیں پڑھا تو میں گنہگار ہوں کیا؟ ہرگز گنہگار ہوں، لیکن میں پڑھنا نیکیاں کمانے کے لیے، ثواب لوٹنے کے لیے. رمضان کا مہینہ ایک غنیمت کا مہینہ ہے، اگلے سال بھی ملتا نہیں ملتا، یہ میرے کو ڈر رہنا، وہ بات الگ ہے کہ میں گنہگار تو نہیں ہوں. ایک بندہ تراویح پڑھا لیکن اس کو تراویح بولو غصہ، اس کو تراویح بولو تو بی پی چڑھ دی اس کو. ہاں دعا بولو غصہ آتا، قرآن بولو غصہ آتا. ایک آدمی قرآن پڑھا اس کو غصہ آ رہا، قرآن پڑھا تو. ایک آدمی اچھا بن رہا اس کو غصہ آ رہا، کوئی داڑھی چھوڑا اس کو غصہ آ رہا. دیکھے تو شریعت کے احکام سے نفرت ہے. یہ کس سے نفرت ہے؟ یہ آدمی سے نفرت ہے کیا؟ پرسنل معاملہ نہیں ہے، دین کا معاملہ ہے. پرسنل معاملہ بھائی میں داڑھی بناتا ہوں، یہ اللہ میں ابھی ہدایت دیا نہیں، میں ابھی چھوڑ دوں، بات میں دیکھو کیا تو رشتہ طے ہوا، چھوڑ دوں داڑھی سے. تو میں داڑھی کو حلال مانتا ہوں، داڑھی چھوڑنے کو میں جائز سمجھتا ہوں، کاٹنے کو حرام مانتا ہوں. میں داڑھی کاٹنے کو میری داڑھی سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ عمل میں کمزوری ہوں، میرا عمل میں کمزوری ہے. داڑھی نہیں ہے کیوں نہیں بولے تو کیا کہ میرے ریزنس ہے، میرے شادی ہونا تو ابھی تو میرے پاس ایک ریزن ہے، وہ غلط ریزن نہیں ہے لیکن میں گنہگار ہوں اللہ کے پاس. اور ایک داڑھی بولے تو غصہ آتا. داڑھی ایک نمازی آدمی غصہ آتا، داڑھی بول دو غصہ، قرآن بول دو غصہ، ہاں عربی سیکھنا تو غصہ، حدیث پڑھنا تو غصہ، کلاس کو کہہ تو غصہ آتا. دیکھے تو دین کے احکامات سے اگر کوئی جانتے بوجھتے نفرت کرے گا تو وہ بندہ اسلام سے باہر ہے.
اگرچہ کہ آپ اس کو کفن پہناؤ، اس کو دفناؤ، اس کے لیے دعا کرو، آپ کو ثواب ملتا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم بولنا کیا ہے. سو کلمہ پڑھتا، آپ گئے نماز پڑھے، دفن کر ہوا ہے. اگر وہ کسی حکم سے نفرت کر کے بغیر توبہ کرے کے مر گیا تو بندہ کافر اللہ کے پاس. بھئی کون ہمیں نفرت کرنے والا؟ اللہ کے احکامات سے نفرت کرنے والے. ہماری حیثیت کیا دنیا میں؟ بولو طاقت کیا؟ اتنا گھمنڈ ہمارے کو نفرت کرنے سے اسلام کے احکامات سے. انسانی حیثیت کیا؟ بولو انسانی حیثیت کیا ہے؟ ہاں آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، سے بھوکا جاتا رہتا پانی کے اوپر، بھروسہ اس کا. تو انسان بھی فرشتہ کے بعد انسان کیا چھڑا لیتا فرشتوں سے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگ پورے اس زندگی گزارنا کہ ہماری زندگی میں کسی بھی اسلامی تعلیم کے سلسلے میں نفرت نہیں آنا انشاءاللہ. تب چل کے انشاءاللہ آپ لوگ عمل میں آگے بڑھیں گے. اور جو بھی انسان عمل میں پیچھے ہوتا، آپ کو دیکھ کے آپ کو دکھ ہوتا، آپ کو یہ ایمان کی علامت. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے نیکی سے محبت کرنا شرط ہے، ویسے برائی سے نفرت کرنا شرط ہے. اگر اسلام جس بات سے منع کیا آپ کو اسے محبت کر رہے ہیں تو غلط ہے. جس سے منع کیا اسے نفرت کرنا. اسلام جس کا حکم دے اسے محبت کرنا. اللہ کی جو بھی تعلیم ہے اس کو ہم لوگ کیا ہے بالکل ماننا. قرآن کہتا ہے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. قرآن کہتا ہے کافروں کے بارے میں، ان کافروں کے پاس حق آیا، ان کافروں کے پاس نبی حق لے کر آئے، ان میں کے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے تھے. ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے تھے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کافروں کے بارے میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا. اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. جیسے ہی بندہ کسی بھی آیت، کسی بھی حدیث، کسی بھی سنت کو ناپسند کیا، وہ آدمی کافر ہو گیا، پیچھے کے پورے عمل اس کے برباد ہو گئے. ان توبہ کرے پھر دوبارہ اسلام میں آنا پڑتا. تو کسی کو بولے ضرورت نہیں، میں ایسا بن گیا تھا بھی اسلام میں آنے ضرورت نہیں، بس توبہ کر لو تو بس ہے. اسے قرآن کہتا ہے منافقوں کے بارے میں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں ناپسندیدگی کے ساتھ. منافق خرچہ اللہ رسول خرچہ کرے، نیک کام کرے انہوں بھی، لیکن پسند نہیں تھا ان کو کام. اللہ ان کو کیا بولا؟ کافر بول دیا. اللہ کیا بولا ان کو؟ کافر بول دیا. آخری آج کا چھٹا، اللہ کا یا رسول کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا. اللہ کا یا رسول کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا. اللہ کا مذاق، رسول کا مذاق، یا ایسا بولو اسلام کا مذاق. دین میں پورا اسلام میں آتا. اسلام کی جو بھی چیز ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، عمل ہے، نماز ہے، سنت ہے، فرض ہے، جو بھی ہے اس کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ بندہ کافر ہوا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ گپ شپ کر رہے تھے، ہم لوگ کھیل تماشا کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کیا آپ لوگ اللہ کے ساتھ، اس کے آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے مذاق اڑاتے ہو؟ قرآن پوچھتا ہے، قرآن پوچھتا ہے کافروں سے کیا تم لوگ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا، حدیث کا اور اللہ کے رسول کا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم ایمان کے بعد، کافر بننے کے بعد بہانے مت بناؤ. تم ایمان کے بعد کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. تو اللہ کا آیتوں کا مذاق اڑانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم کافر بن کے بہانے مت بناؤ. مطلب کیا؟ مذاق اڑانا کافر بننے کے برابر ہے. کسی سنت کا مذاق اڑانا. انہوں داڑھی کہتے ہیں اس کی، داڑھی چھوڑا کہتے ہیں مذاق. وہ تراویح، وہ افطار، وہ روزہ بہت نہیں گئے نا مذاق اڑا دی فوراً میں. ان خیرات کرا دے، ان صدقہ کرا کرتے.
ہاں سورت پڑھتا تھے، ان نماز پڑھتا تھے، ان قرآن پڑھتا تھے، مذاق، قرآن کا مذاق، حدیث کا مذاق، سنت کا مذاق، فرض کا مذاق، اللہ کا مذاق. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے پکے ایمان کا داعی بنائے. اللہ ہم سب کو سچے پکے ایمان سے مالا مال فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ ہم کو ایمان نصیب فرمائے اور ہماری موت ایمان پر عطا فرمائے. اور جو بھی چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جس سے انسان کافر بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان کے معاملے میں بہت چوکنا رہنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے والا بنائے اور دین کے لیے صبر کرنے والا بنائے اور دین کو پھیلانے والا بنائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.